فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور دوسری طرف ہم غلاموں کو ایک مزاج دیتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. آج زمانہ سنیوں کو روکتا ہے اور ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. لوگوں، تم مصطفیٰ کی میلاد کیوں مناتے ہو؟ بار بار جب جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تمہارے لہو میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے. نبی کی میلاد کیوں مناتے ہو؟ ورغلا کر کے ہم سنی مسلمانوں کو میلاد مصطفیٰ منانے سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. جس طرح سے ان سے ہو سکتا ہے اپنی پوری طاقت لگا کر کے میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرنے سے روکنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت اپنے غلاموں کو مزاج دیتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میرے سرکار کو اللہ نے صرف مسلمان کے لیے نہیں، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. قرآن خود کہتا ہے: اے مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جہاں جہاں جس جس چیز کے لیے خدا رب ہے، ہر اس چیز کے لیے مصطفیٰ جانے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ انسانوں پر دیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسانوں پر رحم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسانوں کو کرم کی بھیک عطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے مصطفیٰ انسانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت کیسے ہے؟ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا. اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات ہے. ایک جگہ سے آپ کا سفر ہو رہا ہے، ایک راستے سے آپ کا گزر ہو رہا ہے. دور سے ایک آواز آتی ہے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے دیکھا ہے. دیکھا کیا ہے؟ درود پڑھنے والا، سلام کا نذرانہ بھیجنے والا کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ ایک ہرنی ہے جو دور سے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوئے نظر آتی ہے. نبی قریب میں گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہرنی ایک جال میں پھنسی ہوئی ہے، جال میں قیدی بنا لی گئی ہے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: کہو کس لیے نبی کو تو نے پکارا ہے؟ کہو اس لیے تو نے مصطفیٰ کو آواز لگایا ہے. ہرنی کہتی ہے: یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے قید کر لیا گیا ہے، مجھے جال میں پھنسا لیا گیا ہے. یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے جنگل میں چل رہے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے، پیاس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے. مصطفیٰ فرماتے ہیں: ہرنی کہو کہنا کیا چاہتی ہو؟ ہرنی کہتی ہے: یا رسول اللہ، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے آزاد کر دیں گے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آ جاؤں، یا رسول اللہ آپ کا رحم ہوگا، یا رسول اللہ آپ کا کرم ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہرن کو آزاد فرمایا ہے. وہ ہرن نکلی ہے،
جنگل کی جانب چل پڑتی ہے۔ ابھی مصطفیٰ جان رحمت نے اس ہرن کو آزاد فرمایا تھا جس شکاری نے شکار کر کے اس ہرن کو قیدی بنا لیا تھا۔ وہ شکاری دوڑا دوڑا آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بڑی محنتوں کے بعد میں نے اس ہرنی پر قابو پایا تھا، اسے اپنے جال میں پھنسایا تھا، اے محمد اسے آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ میں آزاد کر دیا ہے، اے محمد آپ نے اچھا نہیں کیا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے یہودی اطمینان رکھو، وہ ہرنی محمد سے وعدہ کر کے گئی ہے، جب وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے ضرور آئے گی، وہ مجھ سے وعدہ کری ہے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی کہتا ہے محمد ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی بھی واپس نہیں آیا کرتا ہے، زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی واپس نہیں آیا کرتی ہے، اے محمد ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہرنی دوبارہ پلٹ کر کے آ جائے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں نادان سن، وہ کسی اور سے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت سے وعدہ کر کے گئی ہے، اس لیے ضرور آئے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، شکاری کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ دور سے ہرنی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اکیلے نہیں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ میں آ رہی ہے۔ آتے ہوئے اس نے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیا ہے، ادھر ہرنی نے اپنے سر کو جھکایا ہے، ادھر یہودی کا دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر آتا ہے، عریضہ پیش کرتا ہے یا رسول اللہ آج ہم نے مان لیا ہے کہ جانور بھی آپ کی بات کو مان لیا کرتے ہیں، اس لیے آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر وہ مصطفیٰ گئے جن کے نام کا ہم جلوس نکال رہے ہیں، اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ احمد نگر کے دیالو مسلمانوں سے پوچھو کتنی محبت کے ساتھ میں، بھلائی کے شہر کے لوگوں سے پوچھو کتنی محبتوں کے ساتھ میں اپنے محلے کو سجایا ہے، نبی کی عظمتوں کی گیت کو گایا ہے۔ حضرات محترم میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں جب کوئی نبی کے نام کی محفل سجاتا ہے، جب کوئی نبی کی ولادت کا ذکر چھیڑتا ہے، جب کوئی نبی کی محبت کے نام پر اپنے گلیوں کو سجاتا ہے، اپنے گھروں کو سجاتا ہے، اللہ کے نبی انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کرتے ہیں بلکہ انہیں انعام بھی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، اللہ اکبر، مصر کی زمین ہے، مصر کی سرزمین ہے، وہاں پر ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے جو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر اپنے گھروں کو سجا لیا کرتا تھا، نبی کی میلاد کی محفل سجایا کرتا تھا۔ حضرات محترم اسی پڑوس میں ایک یہودی کا بھی گھر تھا، میاں بیوی اس گھر میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ مسلمان اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کر رہا ہے، اپنے گھروں میں چراغاں کر رہا ہے، اپنے گھروں میں روشنی کر رہا ہے۔ یہودی عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا ہے اے میرے شوہر تاجدار یہ بتلا دیجئے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اس مسلمان کو کیا ہو جاتا ہے؟ ہر وقت خوش رہا کرتا ہے، نبی کی عظمتوں کے گیت گایا کرتا ہے، نبی کے نام کی محفل سجایا کرتا ہے، خوب خرچ کیا کرتا ہے، صدقہ خیرات کیا کرتا ہے۔ اے میرے شوہر نامدار یہ مسلمان آخر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ایسا کرنے سے اسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ یہودی نے کہا ہے اے میری شریک حیات سن لے، وہ مسلمان ہے، اس مہینے میں اس کے نبی کی ولادت ہوئی تھی، اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں یہ محفلوں کا انعقاد کیا کرتا ہے، نبی کی آمد کی خوشی میں صدقہ و خیرات کیا کرتا ہے، نبی کی آمد کی خوشی میں نبی کی عظمتوں کے گیت گایا کرتا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے، یہودی عورت کہتی ہے اگر ایسا ہے تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اگر ایسا ہے تو بڑا ہی سچا کام کر رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ دونوں سو گئے ہیں۔ جب سوئے ہیں نصیبہ بیدار ہوتا نظر آ رہا ہے، جب سوئے ہیں تقدیر جاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جب سوئے ہیں یہودی عورت کے خواب میں نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ یہودی عورت نے دیکھا ہے نبی کے کونین تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا بھرا ہوا مجمع ہے۔ یہودی عورت نے دیکھا ہے ایک نورانی چہرے والا نبی تشریف فرما ہے۔ یہودی عورت
قریب میں جاتی ہے، صحابہ سے پوچھتی ہے کہ اے لوگو ہمیں یہ بتلاؤ نورانی چہرے والے یہ کون سے بزرگ ہیں جن کے ارد گرد تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو، جن پر تم لوگ قربان ہوتے نظر آ رہے ہو، قربانہ وار نثار ہوتے نظر آ رہے ہو، یہ کون سے بزرگ ہیں؟ صحابی میں سے کسی نے کہا ہے کہ اے آنے والی عورت سن لے، یہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جانے کائنات ہے، جو راحت للعاشقین ہے، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہودی عورت کہتی ہے اے صحابی، اے نبی کے چاہنے والے، میں تیرے نبی سے اگر بات کروں گی تو کیا تیرا نبی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ میں تیرے نبی سے کوئی کلام کروں تو کیا تیرا نبی میری کلام کا کوئی جواب دے گا؟ صحابی رسول نے کہا ہے کہ ہاں ہاں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے تھے۔ وہ صرف مسلمانوں پر رحم نہیں فرماتے تھے بلکہ جو غیر ہے ان پر بھی رحم فرمایا کرتے ہیں، انہیں بھی کرم کی بھیک عطا فرمایا کرتے ہیں۔ جاؤ اگر بات کرنا چاہتی ہو نبی سے ڈائریکٹ جا کر کے بات کر لو۔ جیسے ہی یہودی عورت نبی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد میں کہا ہے اے محمد ہم آپ سے کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں، اے محمد ذرا اپنی توجہ میری طرف فرمائیں گے؟ اتنا سننا ہوتا ہے۔ نبی کے کونین نے مسکرا کر کے کہا ہے لبیکا لبیکا لبیکا، اے عورت میں حاضر ہوں، اے عورت میں نبی ہو کر کے تیری بات کو سننے کے لیے تیار ہوں، میں نبی ہو کر کے تیرے کلام کو سننے کے لیے تیار ہوں، میں نبی ہو کر کے تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہودی نے کہا ہے اے محمد ہم نے تو سنا تھا کہ آپ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، مجھ سے کلام نہیں کریں گے، مجھ سے بات نہیں کریں گے، لیکن اے محمد معاملہ کیا ہے؟ میں تو آپ پر ایمان بھی نہیں لاتی ہوں، میں نے آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، پھر بھی آپ نے بڑی محبتوں سے میری باتوں کا جواب دیا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے زمانے والوں سن لو، نبی تو سب سے پیار کرنے کے لیے آیا ہے۔ نبی جب پیار کرتا ہے چہرے کو نہیں دیکھا کرتا ہے، علاقے کو نہیں دیکھا کرتا ہے، نبی اللہ کی ساری مخلوق سے پیار کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا ہوتا ہے۔ یہودی اور مصطفیٰ کی قائل ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جھک جاتی ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتی ہے، اسلام کو قبول فرما لیتی ہے۔ جب نیند کھلتی ہے، جب وہ بیدار ہوتی ہے، دل میں خیال پیدا کیا کہ جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوگی، صبح کی کرن نکلے گی، صبح کا سورج چمکے گا، میں سب سے پہلے اپنے گھر کی ساری دولتوں کو نبی کی آمد کی خوشی میں قربان کر دوں گی، غریبوں میں بانٹ دوں گی، مسکینوں میں تقسیم کر دوں گی۔ اسی خوشی میں وہ رات کو گزارتی ہے۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، اپنے ارادے پہ اٹل ہو کر کے اپنے گھر کے اندر گھستی ہے تاکہ اپنے مال کو، اپنی دولتوں کو اکٹھا کیا جائے، نبی کی آمد پر تقسیم کر دیا جائے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی، اس کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ اس کا شوہر ہے گھر کے ایک کونے میں، گھر کی ساری دولتوں کو اکٹھا کیے ہوئے بیٹھا ہے، گھر کے سارے مال و دولت کو ایک جگہ پر جمع کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ اس عورت نے کہا ہے اے میرے شوہر نامدار، آپ نے گھر کی ساری دولتوں کو ایک جگہ پہ جمع کیوں کر لیا ہے؟ گھر کے سارے خزانے کو ایک جگہ پہ آپ نے اکٹھا کیوں فرما لیا ہے؟ شوہر نے کہا ہے کہ آج تجھے اسلام کی دولت مل گئی ہے، اللہ کے نبی نے تجھے اسلام میں قبول فرما لیا ہے، اسی خوشی میں اپنے گھر کی ساری دولتوں کو میں نبی کی محبت کے نام پر تقسیم کرنے جا رہا ہوں، فقیروں میں بانٹنے جا رہا ہوں، مسکینوں میں تقسیم کرنے جا رہا ہوں۔ عورت نے کہا ہے اے میرے شوہر نامدار، میں نے رات میں نبی کو خواب میں دیکھا تھا اور خواب ہی میں مصطفیٰ نے مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر کے غلامی میں مجھے قبول فرما لیا تھا، یہ بات میں نے اب تک کسی سے نہیں بتلایا۔ اے میرے شوہر، آخر آپ کو یہ بات کس نے بتلا دی ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ شوہر کہتا ہے اے میری شریک حیات، اسی نے مجھے بتلایا ہے جس نے تجھے اسلام کا کلمہ پڑھا دیا ہے۔
کا جشن منائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے عاشق کے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. اب ایمان سے بولو احمد نگر کے دیالو مسلمانوں، بھلائی شہر کے دیالو مسلمانوں، آپ نے کئی دنوں تک نبی کے نام کی محفل کو سجایا ہے. جب کوئی ایک مرتبہ اپنے گھر میں نبی کی ولادت کا ذکر کرتا ہے، مصطفیٰ اپنے صحابہ کے ساتھ میں تشریف لے آیا کرتے ہیں. آپ نے کئی راتوں تک مصطفیٰ کی محبت میں محفلوں کا انعقاد کیا ہے. میں کہتا ہوں قادری کا ایمان بولتا ہے ایک دن نہیں بلکہ جتنے دنوں میں آپ نے نبی کے ذکر کا نغمہ چھیڑا ہے، ہر دن مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہوئے نظر آتے تھے. اور آج آپ نے ان کے نام کا تو پرچم بلند کیا ہے. میرا ایمان بولتا ہے مصطفیٰ یہاں پر کھڑا ہو کر کے ہمیں دیکھ کر کے مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا